اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم سامعین، آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اپنے اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنہوں ان میں سے جو محدین و محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ آج ایک مختصر ویڈیو میں ہم اپنے نئے سننے والے جو نئے اس چینل کے ساتھ جڑے ہیں یا جنہوں نے خاکسار کو نیا سننا شروع کیا ہے ان کے لیے بالخصوص، اور تمام مکتب قرآن و اہل بیت کے چاہنے والے، اس کی تباہ کرنے والوں کے لیے بالعموم ایک دفعہ پھر وسیلہ کے حوالے سے ایک ویڈیو، بلکہ آڈیو کی صورت، ویڈیو کی صورت انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضری شروع ہوگی۔ بس آپ خاکسار کو صحت و سلامتی کے حوالے سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اس مختصراً آڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ملنگی اور غالی گروہ جو طبقہ آپ کو، بلکہ یہ صرف عام ذاکرین سے لے کے عام عوام تک کے غالی اور ملنگیوں کی بات نہیں، یہ اوپر تک جو امامہ پوش ملنگی گروہ ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہم نے ایک امامہ پوش کا کلپ لگایا کہ جو ہمارے نظریات کا رد کرنے پر ایک غالی اور ملنگی اور مشکوک، یعنی ہماری نظر میں جو شہباز عثمانی کی آئی ڈی ہے، لیکن چلیں آپ اس کو مبینہ طور پہ کہہ لیں، شہباز عثمانی کی آئی ڈی یا مشکوک کہہ لیں، اس کی تائید میں اس نے ویڈیو کلپ بنایا نجف اشرف سے، اور اس ملنگی امامہ پوش نے اس ویڈیو کلپ میں ایک اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جس کو سوچنا، جس کو زبان پر لانا انسان کو فوری طور پہ دائرہ اسلام اور ایمان سے خارج کر دیتا ہے، لیکن افسوس کہ کسی کی زبان میں کوئی جنبش، کوئی حرکت نہ پیدا ہوئی، کیونکہ یہ بات تو توحید کی تھی، اور ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ ہم توحید کے اوپر یا اللہ رب العزت کی ذات کی توہین کے اوپر بھی کوئی زبان کھول لیں، کوئی علمی محاسبہ کریں، کوئی علمی طور پہ جناب اس شخص سے کوئی جواب دہی کریں۔ نہیں، ہمیں تو بچپن سے جو کلہم دین پڑھایا گیا ہے وہ ذوالجناح سے شروع ہوتا ہے، زنجیر پہ ختم ہو جاتا ہے، یا وہ صرف اور صرف زبانی طور پہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی گواہی، ولایت کی گواہی دینے سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے آپ لوگوں کو کہا اس کلپ میں، آپ لوگوں کو تو نہیں، خیر اس شخص نے اپنی ایک میرا یعنی علی روحانی کا رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب یا اللہ مدد کا جو بیج علی روحانی اپنی ویڈیو میں لگاتا ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نقل کفر نہ باشد۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ آج ایک سلسلہ شروع کریں کہ آپ کو وسیلہ کے عنوان سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں کہاں ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے، اس کی بابت آپ سے مختصراً گفتگو کی جائے۔ تو وسیلہ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ اللہ سے توسل یا اللہ کے قرب کا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں ایک عربی کا ہے لفظ جسے الوسیلہ، جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 35ویں آیت میں کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، اب یہاں پر وابتغوا الیہ الوسیلۃ کا جو لفظ ہے الوسیلہ، اس کا معنی اور ہے، اور ایک وسیلہ اردو ڈکشنری، اردو لغت میں ہے، اس کا معنی بالکل اور ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں ہے، تو ہمیں اسی کا وسیلہ الوسیلہ کے طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہمیں کس وسیلے کی تلاش کا حکم دے رہی ہے، اس آیت کی ذیل میں ہمیں کس قسم کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جو اہل لغت ہیں انہوں نے کہا کہ اس وسیلے کا معنی، یہ راغب اصفہانی اس میں تمام نے لکھا کہ اللہ کی نزدیکی یا اللہ کا قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں یہ متوجہ کر رہا ہے کہ آپ لوگ ایسے کام کریں کہ جو آپ کو اللہ کا قرب نصیب کریں، اللہ کی نزدیکی نصیب کریں۔ یہ کوئی فزیکل نزدیکی یا قرب والی بات نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی آنکھ سے نہ دنیا میں مکتب تشیع کے نظریے کے مطابق آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ قرب اور نزدیکی کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور اس سے قرب کا، اس سے نزدیکی کا وسیلہ تلاش کرو، یعنی ایسے کام سر انجام دو جس سے اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرب اور نزدیکی حاصل ہو، یا اس کی یعنی آسان مفہوم میں کہ اس کی رضا تمہیں حاصل ہو۔ اور اسی کو شیخ توسی نے الطبیان میں
علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں، اور جناب محمد جواد مغنیہ جو ہیں انہوں نے اپنی تفسیر الکاشف میں اسی آیت کے تحت جو تفسیر لکھی ہے مختلف روایات کی روشنی میں، انہوں نے یہی لکھا کہ اس سے مراد یہاں پر ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اب ان سے اوپر چلے جائیں تو خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں، یعنی نہج البلاغہ کے خطبہ 108 میں، جو امیر المومنین نے اسی آیت کا تسلسل ایک بتایا، یعنی یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہیں سے مولا علی اپنے الفاظ شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ کیا ہے، یہ خود مولا علی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب جب باب مدینۃ العلم ہمیں بتا رہے ہوں، جب باب مدینۃ العلم ہمیں خود سکھا رہے ہوں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا جو آیت شریفہ میں حکم ہے، تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ کیا ہے۔ تو آئیے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہیں وہ گتھیاں، یہ ہیں وہ مشکلیں جن کو مولا علی سرکار 13-14 صدیاں پہلے ہی حل کر گئے۔ یہ ہے آپ کی علمی اور روحانی مدد، اور یہی وہ مدد ہے جس کے ہم الحمدللہ قائل ہیں، صرف قائل ہی نہیں، محتاج بھی ہیں۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو بڑا ہی واضح اور کھول کے اپنے اس خطبے میں بتایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ، بہترین، سب سے بہترین، سب سے بیسٹ وسیلہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ یاد رکھیے گا محترم ناظرین و سامعین، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ اور رسول، اللہ کی کتب پر ایمان یا فرشتوں پر یا جو مسلمات اسلام ہیں ان سے ہی دستبردار ہونے پر انسان دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اور یہاں پر شہادتین کا ذکر ہے، نہ کہ شہادت ثالثہ کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اب اسی آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، تو یہاں مولا علی علیہ السلام نے بھی دوسرے نمبر پر کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کہ وہ اسلام کی سربلند چوٹی ہے، اور کلمہ توحید کہ وہ فطرت کی آواز ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ مولا علی نے معذرت کے ساتھ کلمہ ولایت نہیں کہا۔ جو غالی اور ملنگی آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری توحید ہی ولایت علی کے بغیر ہم مانتے نہیں اس توحید کو، تو معاف کرنا، کبھی آپ لوگوں نے پلٹ کر انہیں ماما پوشوں سے یہ کہا ہے کہ جس طرح تم لوگ توحید کو ولایت علی کے بغیر مانتے نہیں ہو، تو کیا ولایت علی کو توحید کے بغیر ماننا جو ہے یہ خود اس کا حکم تمہیں مولا علی نے دیا ہے یا مان سکتے ہو؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کلمہ توحید کہ وہ فطرت کی آواز ہے، اور نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض اور واجب ہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سپر یعنی ڈھال ہے، اور خانہ کعبہ کا حج عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کو دور کرتے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے، اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور کھلم کھلا خیرات کرنا کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے، اور لوگوں پر احسانات کرنا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی بات پر اگر آپ کو یقین نہیں، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو پھر بے شک آپ اور غالی اور ملنگیوں والا اردو کا وسیلہ جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اردو میں وسیلہ ایک پل کو کہتے ہیں، ایک ایسی راہ کو کہتے ہیں، ایک ایسی سڑک کو کہتے ہیں جو ایک سرے کو دوسرے سرے سے جوڑ دے۔ اگر آپ اردو والے وسیلے کے بھی حساب سے دیکھیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں، یہ گھرانہ جو ہے، یہ ایک سرے یعنی جہالیت والے سرے سے ہمیں اٹھاتا ہے اور معرفت والے سرے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی دوری والے سرے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں اٹھاتا ہے اور اللہ کی نزدیکی والے سرے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن کیسے؟ کیا اللہ کی جگہ ان کو براہ راست مخاطب کرنا؟ جو چیزیں استحقاق الہی ہیں، استحقاق خدا بندی ہیں، یعنی عبادت صرف اسی کی ہوگی، اسی طرح دعا بھی صرف اسی سے ہوگی۔ چونکہ سورہ مبارکہ المومن کی 60ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے، اور اس کو یعنی اس عبادت کو سر انجام نہ دینے والوں یا اس سے منہ موڑنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اس لیے جب عبادت اسی کی ہوگی تو دعا بھی اسی سے ہوگی۔ تو کیا وسیلے کا یہ مفہوم ہے لے لیا جائے جو ملنگیوں نے آج تک آپ تک پیش کیا، اور یہ جو ابو عبداللہ شہباز اسفانی، حسن اللہ یاری اور صوفی نقوی صاحب کراچی والے اور دیگر زیدی صاحب اور پتہ نہیں کون کون سے صاحب،
یہ جن کی شیعت بچتی تب ہے جب یہ اردو والے وسیلے کو آپ پر تھوپتے ہیں، ورنہ تو بچتی نہیں۔ ان کی شیعت، حقیقی شیعت الحمدللہ قرآن اور اہل بیت سے ثابت ہے جی۔ اسی طرح اب دیکھیے کہ اگر یہی وسیلہ ہو، اگر وسیلہ یہی ہو کہ اگر اللہ رب العزت کی جگہ براہ راست ان ہستیوں سے دعا اور پکار کرنا، مصائب میں مدد مانگنا، حاجات مانگنا ہی وسیلہ ہو، تو پھر آئیے یہ آپ کی سکرینوں پر دعا نمبر 13 صحیفہ کاملہ شریف کی جو ہے امام علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ حاجتوں کی طلب کے لیے پڑھتے تھے، اس کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ تو کیا جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ کہ جناب میں تو معاذ اللہ غالی اور ملنگی افکار کے مطابق معاذ اللہ کہ میں تو وسیلے کا انکار کر رہا ہوں، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں آپ خود پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ پس جس کسی نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی صرف اور صرف تیرے ذریعے، صرف اور صرف تیرے ذریعے، صرف اور صرف، تو یہاں پہ امام جو ہیں اللہ رب العزت سے ائمہ اہل بیت کو، یعنی جو ہم نے ایک لازمی جز قرار دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں، اگر سن بھی لے تو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جی آپ نے اکیلے اللہ کو پکارا، آپ نے اہل بیت کا وسیلہ اور واسطہ اختیار نہیں کیا، تو کیا معاذ اللہ، میں تو اکثر اپنی ویڈیوز میں یہی دعوت فکر دیتا ہوں نوجوانوں کو، کبھی سوچا تو کرو کہ کیا ان ملنگی اور غالیوں کا عقیدہ مولا سے بڑا ہوا عقیدہ تھا معاذ اللہ؟ کیونکہ مولا نے تو صاف فرما دیا کہ جس کسی نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی صرف اور صرف تیرے ذریعے سے، اور فقرا کو اپنے نفس سے دور کرنے کی، فقر کو اپنے نفس سے دور کرنے کی کوشش کی صرف تیرے ہی سبب سے، تیرے بھی نہیں، تیرے ہی سبب سے، بتحقیق اس نے اپنی حاجت کو اس کے سب سے مناسب مقام سے طلب کیا، لو جی، اور اپنی ضروریات کو اس کے صحیح رخ سے حاصل کیا۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں، کہ جس کسی نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے فقر، یعنی فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی، ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے صرف تیرے ہی طرف متوجہ ہوا، تجھ سے ہی اس میں مدد مانگی، تو اس نے اپنی حاجت کو جہاں سے مانگنا چاہیے تھا وہی مانگا۔ کیوں مولا نے نہیں فرمایا کہ ہم بھی اس آیا وسیلہ کے تحت وہی اختیارات اور وہی سب چیزیں رکھتے ہیں جو ذات خداوند رکھتا ہے، بے شک باعنوان وسیلہ رکھتے ہیں، لیکن رکھتے تو ہیں، تو اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اس سے حاجت مانگ لی ہے، ہم سے متوجہ ہو کے ہم سے براہ راست حاجت مانگ لی، ایک ہی بات ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ ایک طرف یار آپ لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہو کہ ایک طرف آپ لوگ ڈھول بجاتے پھرتے ہو قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، اور دوسری طرف عقیدہ توحید کی بابت آپ نچلی سے نچلی سطح سے گرے ہوئے ملنگی اور غالی نجس ٹولے کی بات پہ بھی یقین کر جاتے ہو، صوفیوں کی بات پہ یقین کر جاتے ہو، جو ادھر ممبر حسینی پر صوفی امامہ پہن کے بیٹھے ہوئے، ان کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ آگے مولا فرماتے ہیں، اور جو کوئی اپنی حاجت تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس لے گیا، اب یہ تو غالی اور ملنگیوں کی طرح ائمہ اہل بیت کا مخلوق خداوندی ہونے کا انکار کر دو، کہہ دو کہ وہ مخلوق خدا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہاں پھر ذرا اس پہ غور کرو کہ جو کوئی اپنی حاجت تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس لے گیا یا اس کا سبب تیرے سوا کسی اور کو قرار دیا، پس وہ محرومیوں میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی اپنی حاجات کو تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس لے جانا یا اس کا سبب تیرے سوا کسی اور کو قرار دینا، وہ محرومیوں میں مبتلا ہو گیا اور تیری طرف سے تیری نعمتوں سے محرومی کا مستحق ہوا۔ محترم ناظرین و سامعین، بات تو بڑی واضح ہے، بات تو بڑی سیدھی سادی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام وسیلہ ہے اللہ رب العزت کی رضاؤں تک جانے کا، اہل بیت علیہ السلام وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت جاننے کا، اہل بیت علیہ السلام وسیلہ ہیں دین الہی کو پہچاننے، جاننے، سمجھنے کا، اہل بیت وسیلہ ہیں فہم القرآن کا، فہم الدین کا، اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے لیے کون سے اعمال، جیسے ابھی مولا علی کا پورا خطبہ پڑھ دیا یار، مولا علی کا پورا خطبے میں کہیں آپ نے یہ ذکر سنا ہو کہ ہم وہ وسیلہ ہے کہ اللہ کو پکار لیا، ہمیں پکار لیا، ہے کی بات ہے؟ یہ وسیلہ ہے، ان کی علمی اور روحانی مدد آج تک ہمیں مل رہی ہے اور ملتی رہے گی انشاءاللہ، لیکن اس مدد سے جو غالی اور ملنگیوں نے جس مدد پہ آپ کو لگا، اور غالی اور ملنگی تو آج آپ کو ذوالجناح سے مانگنے تک، شبی ڈائریکٹ ذوالجناح بھی نہیں، شبی یہ ذوالجناح سے مانگنے تک لے آئے، آپ کے بچوں کو جناب جھولا علی اصغر علیہ السلام کا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ علی اصغر نے عطا کیا ہے، یہ علی اکبر علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ پھر جائز ہے تو پھر شرک خفی کیا ہے، تو شرک جلی کیا ہے؟ اس کا فیصلہ پھر کس نے کرنا ہے؟ اب اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ایک اور جگہ وسیلے کا ذکر کیا اور کہا کہ فرما دیجئے کہ پکار کے دیکھو مشرکو ان کو جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا انہیں اختیار رکھتے تکلیف کھولنے کا تم سے اور نہ بدل دینے کا، جن کو تم پکار، یعنی مفہوم میں آیت یہ ہے کہ پکارو ذرا ان کو جن کو اللہ کے علاوہ بھی سمجھتے ہو کہ تکلیف دور کر دیتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں،
یہ تو خود اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں، یہ تو خود اپنے رب کے قرب کی طلب میں سرگرم ہے۔ تو تمام مفسرین اسلام نے اس کے ذیل میں، اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں لکھا کہ اس سے مراد جناب عزیر و جناب مسیح علیہ السلام، ملائکہ، انبیاء، عبد صالح مراد ہیں کہ جو دنیا سے گزر جاتے تھے تو پھر ان کے بت بنا کر رکھ لیے جاتے تھے اور اللہ کے ہاں اپنا سفارشی قرار دے کے براہ راست ان سے حاجات طلبی ہوتی تھی۔ تمام متفق ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ان کی مذمت میں اور ان کے حوالے سے وہ ہوئی ہے۔ حاجات کے لیے پکارنا، مصائب کو دور کرنا، اس ساری چیزوں کے اوپر اگر ان مشرکین مکہ کی مذمت ہو رہی جو اللہ کو ایک مانتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا، مشرکین مکہ کوئی دو خداؤں کے قائل نہیں تھے یا وہ ملحد نہیں تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے جی، کائنات بھی اس نے بنائی ہے، روزی روٹی، لیکن یہ وسیلہ ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں مشرکین مکہ کے عقائد کا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں بڑی ہی بہترین جناب بات لکھی ہے قبلہ مرحوم جناب علامہ محمد حسین زیدی برستی علی اللہ مقامہ ہو، بے شک ان کا توحید کے اوپر کام جو ہے اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی جو آیت ہے 186، اس کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کیوں کہا کہ اے رسول جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھے تو کہہ دو میں ان کے پاس ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ جب میرے بندے میرا حال پوچھیں، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ کہہ دو کہ جناب اللہ تمہارے پاس بھی ہے اور ہم بھی تمہارے پاس ہیں، اللہ کو پکار لیا، ہمیں پکار لیا، اللہ سے دعا کر لی، ہم سے کر لی، ایک ہی بات ہے؟ نہیں، آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو میں ان کے پاس ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سن لیتا ہوں اور مناسب ہو تو قبول بھی کر لیتا ہوں۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے خاص اپنی الویت سے جوڑ لیا ہے کہ میں سنتا ہوں اور میں ہی قبول کرتا ہوں۔ خیر، علامہ برستی صاحب نے شیعہ عقائد کا خلاصہ میں اس باب وسیلہ کے اختتام پہ بڑی خوبصورت سی ایک تحریر کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے کئی ویڈیو میں بیان کی ہے لیکن یہ پھر آپ پڑھتے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ کی دعاؤں اور خطبوں میں شیعوں کے لیے سبق ہے، لیکن اکثر شیعوں نے اپنے ائمہ کے ان قیمتی ارشادات کو قطعی طور پر بھلا دیا ہے۔ بہرحال اب تک کے بیان سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ امیر المومنین اپنی زندگی میں ہدایت کے عنوان سے لوگوں کی جو مدد فرماتے تھے وہ تو فرماتے ہی تھے، لیکن اپنی شہادت کے بعد کے لیے بھی اس وصیت مکتوب نمبر 31 کی بات کر رہے ہیں، اپنے خطبوں اور کلمات قصار کے ذریعے لوگوں کو جس مدد کی ضرورت تھی وہ بھی فرما گئے ہیں۔ اور بنی نوع انسان کے لیے امیر المومنین کی اس وصیت ان خطبوں اور کلمات قصار میں ہر قسم کی مدد کا سامان موجود ہے۔ اگر کسی کو جناب علی علیہ السلام کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ ان خطبوں کو پڑھے، ان کی مذکورہ وصیت پر غور کرے، ان کے کلمات قصار کو اپنا لائحہ عمل بنائے۔ یہی حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے بنی نوع انسان کی ہمیشہ کے لیے حقیقی مدد ہے۔ لیکن آگے قبلہ لکھتے ہیں کہ لیکن نصیریوں نے، غالیوں نے، جناب علی علیہ السلام کو خدا ماننے والے مفوضہ نے، شیخیوں نے، صوفیوں نے اور ملنگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق یا علی مدد کی صورت میں جس بات کو رواج دیا ہے، اس کے ذریعے کوئی بھی جناب علی علیہ السلام کی مدد حاصل کر نہیں سکتا، اور نہ ہی نصیریوں، غالیوں اور جناب علی کو خدا ماننے والے شیخیوں، صوفیوں اور ملنگوں کے رواج والے یا علی مدد کہنے کو وسیلہ یا واسطہ یا شفاعت کے معنی میں سمجھا سکتا ہے۔ یعنی اس جملے میں آپ واسطہ اور وسیلہ تو دکھا نہیں سکتے، یہ تو براہ راست استمداد کی درخواست ہے کہ یا علی مدد، یا جناب علی علیہ السلام کی جگہ کسی کو بھی اللہ کی جگہ آپ رکھے تو یہ تو ڈائریکٹ استمداد ہے۔ ہاں، یا اللہ مدد بحق محمد و علی علیہ السلام، یا اللہ مدد بحق قرآن والے بیت، یا اللہ ادرکنی بحق علی مرتضی، یہ ہے وہ وسیلہ اور واسطہ۔ ان الفاظ میں تو پھر بھی آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے براہ راست پکارنے پہ اگر آپ کہیں تو پھر اس کو ثابت بھی تو کرنا ان کی ذمہ داری، لیکن یہ ثابت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے یہ نجس ترین گروہ اس لیے قرار دیا گیا، میں نے بارہا آپ کو متوجہ کیا کہ یہ ائمہ کو کیا ایسا معاملہ کیا بنا کہ ائمہ نے یہود و نصارہ، مجوسی، آتش پرست جو مجوسی ہوتے ہیں، ہندو، بدھ مت، جتنے مذاہب موجود تھے اور ہیں، ائمہ نے کسی کے سوشل بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے سوشل بائیکاٹ کا باقاعدہ حکم موجود ہے، باقاعدہ کہا گیا، باقاعدہ بارہا کہا گیا کہ ان سے تعلق رکھنے والا ہم سے تعلق توڑتا ہے، ان کو عطا کرنے والا ہمیں محروم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر امام اپنے دور کا امام الموحد ہوتا ہے، امام الموحدین ہوتا ہے، اور یہ بدبخت غالی ملنگی ٹولہ جو ہے یہ انہی امام الموحدین کا نام استعمال کر کے لوگوں کے عقیدہ توحید پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ یہ ہے وجہ
کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کا سب سے غلیظ ترین اگر کوئی کافر ہے تو غالی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آئمہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم جناب ان کی واہ واہ پی پی پاپا کیا بات ہے، اوہو چاہ گیا تے آ گیا تے لے گیا، لکھاں روپیہ کھا گیا، ڈرائیورانوں بھی رجا گیا۔ خدا کی قسم یہ غالی ملنگی ذاکروں کو خطبہ کو آپ 1-1 روپیہ جو کھلاتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا 1-1 روپیہ ہی آپ کے لیے وبال جان بن جانا ہے، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ یا اللہ مدد ہر امام نے پکارا ہے، امام کی دعاؤں سے ثابت ہے۔ جملہ یا علی مدد سے ہم کب انحراف کریں گے؟ اگر کسی امام نے یہ ادا کیا ہو، کسی کو ادا کرتے ہوئے دیکھا ہو، تصدیق کی ہو یا ادا کرنے کی ترغیب دی ہو، تو بات صرف اتنی سی ہے۔ غالی اور ملنگی جس وسیلے کا ڈورا ڈال کے آپ کو لے جاتے ہیں شرک اور بدعات کی طرف، آئیے آج ان سے یہ مطالبہ کیجئے کہ آؤ بھائی قرآن اور اہل بیت سے ہمیں یہ وسیلے کا مفہوم جو تم نے رائج کر رکھا ہے، جو ملنگو تم نے اللہ کی جگہ مولا علی کو دے کر یہ وسیلے کے عنوان سے شب خون مارا عقیدہ توحید میں، آؤ تمہیں چیلنج کہہ لو، دعوت کہہ لو، ریکویسٹ کہہ لو، آؤ ذرا یہ وسیلے کا مفہوم جو تمہارے والا ملنگوں والا یہ قرآن اور اہل بیت سے بھی ثابت کر دو۔ لڑائی کس چیز کی ہے؟ لیکن یہ مر جائیں گے، زہر کا پیالہ یہ غالی نجس ٹولہ پی لے گا، کبھی بھی یہ قرآن و اہل بیت سے آپ کو یہ نہیں دکھا سکتا کہ مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے مولا علی کو، امام حسن مجتبیٰ کے بعد مولا حسین نے مولا حسن کو، مولا حسین کے بعد مولا سجاد نے مولا حسین کو، مولا سجاد کے بعد مولا باقر نے مولا سجاد کو، مولا باقر کے بعد مولا جعفر صادق نے مولا باقر کو، جی، اور مولا جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق کو، اور امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا نے امام موسیٰ کاظم کو۔ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا ہو۔ کس لیے پکارا ہو؟ جس لیے ملنگا آپ کو پکارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج تو آپ ایک پوسٹ کریں ہاں، یا کسی کو دعوت دیں ہاں کہ شبیہ ذوالجناح سے مانگنا بدعت ہے، شرک ہے، لو جی پھر دیکھو تسی ان کی غیرت وہاں بھی جاگ جائے گی۔ لیکن مجال ہے کہ کسی کی غیرت توہین توحید پر، توہین الہی پر جا کے نہیں، کیونکہ ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو یا اتنا معاملہ ہے ہی نہیں۔ صرف علی علی کہنا، علی ولی اللہ تشہد میں پڑھنا، اذان میں پڑھنا، کلمے، یہی دین ہے کلہم۔ آپ نے وہ ماما پوش کی بات نہیں سنی؟ میں پھر چلا دیتا ہوں کلپ، اب میں پھر چلا دیتا ہوں، یہ ویڈیو کا اختتام ہے، اسی کا کلپ ہے، دوبارہ سن لیں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ مدد کہنا انتہائی غیر مناسب، اور ہم کسی توحید کو نہیں مانتے جو ولایت علی کے بغیر ہو، یہ وہ ماما پوش کہہ رہا۔ ابھی سن لیں، دوبارہ سن لیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر اگر ایسی توحید جو ولایت علی کے بغیر ہو وہ ناقابل قبول ہے، تو ایسی ولایت علی جو توحید الہی کے بغیر ہو اس کو کیسے قبول کیا جائے؟ چلو ادھر ہی آ جاؤ، نظر نہیں تانوں میں دیندا، ادھر ہی آ جاؤ، اے جواب دے دیو۔ تو یہ ذرا اس کا کلپ سماعت فرمائیں اور خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو عبداللہ صاحب، آپ کے لیے حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا گو ہوں، بالخصوص جو علی روحانی صاحب ہیں اور ان کے اشکالات اور ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ پروردگار آپ کے عقیدے کو مزید مضبوط و قوی فرمائے، اور پروردگار علی روحانی صاحب کو بھی ہدایت عنایت فرمائے۔ اور بالخصوص شیعہ مذہب کی ایک شروع سے پہچان رہی ہے یہ علی مدد، بچہ ہمارا جو انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے اپنے اس کے اوپر یا اللہ مدد کا، یہ انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ مجھ پر وہابیت کا الزام نہ لگایا جائے، تو یہ سب چیزیں غیر مانع ہیں۔ بہرحال وہ جو ایک بات مسلسل کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، تو اگر ان سے کوئی جا کے یہ کہے کہ یہ جو ایاک نعبد ہے یہ بغیر ولایت ائمہ علیہ السلام کسی فائدے کا نہیں ہے، ایاک نعبد، تو کیا یہ آیت میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس کتنی روایات ہیں کہ بغیر ولایت علی اعبد و نعبد یہ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ تو یہ آپ آیت سے نکال کے دیں ہمیں، جو آپ ایک ہی آیت کے اوپر کھڑے ہو کے سارے استدلال پیٹ رہے ہیں۔ تو بہرحال خدا